الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين إيماننا بأنوار الأحاديث والقرآن والصلاة والسلام على الأحسن الأبيض الذي بشر به روح الله ووعده كريم الله هو محبوب للرحمن وعين للأعيان سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله عز وجل في موضع آخر: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق الله الخالق العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. میرے انتہائی واجب الاحترام معززین علاقہ، حضرات علماء کرام، آج کی یہ پروقار تقریب قرآن حکیم کا ختم تراویح کے اندر میں سب سے پہلے آپ کے امام مسجد حضرت قاری رب نواز صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی محنت کر کے پورا مہینہ قرآن حکیم آپ کو سنایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محنت اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور ان کا پڑھنا اور آپ حضرات کا سننا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. چونکہ یہ محفل قرآن حکیم کے عنوان سے ہے تو قرآن حکیم کی عظمت بیان کرنا ایک الگ موضوع ہے، قرآن حکیم کی شان بیان کرنا یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن میرا آج دل کر رہا ہے کہ میں قرآن حکیم کے کچھ حقوق بیان کروں کہ قرآن حکیم کے کیا حقوق ہیں ہم پر. آج نفسا نفسی کا دور ہے، بھائی بھائی سے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے، رشتہ دار اپنے رشتہ داروں سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں. تو اسی طرح قرآن جو ازلی کتاب ہے، ابدی کتاب ہے، ازل سے لے کر ابد تک یہ باقی رہے گی، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں. اللہ ہمیں قرآن حکیم کے حقوق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن حکیم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لے کر آئیں. یہ اللہ کی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے، یہ منزل من اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو خود نازل فرمایا ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، بے عیب ہے، لا ریب ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں. جیسے بھیجنے والا اکیلا ہے اسی طرح اس کی کلام بھی اکیلی ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے. تو یہ قرآن حکیم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں. قرآن حکیم کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت اس کی کتاب اللہ ہے اور دوسری حیثیت اس کی کلام اللہ ہے.
باقی جتنے بھی کتابیں آئیں وہ سب کتاب اللہ تھی، اور یہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ کتاب اللہ تورات بھی تھی، اللہ نے پوری کی پوری تورات موسیٰ علیہ السلام کو دے دی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لے کر آئے، اور جب قوم کو دیکھا کہ وہ برائی میں مبتلا ہو چکے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں ڈال دی، وہ پوری کی پوری کتاب لے کر آئے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل دی، پوری کی پوری کتاب نازل فرما دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی، پوری کی پوری کتاب دے دی۔ لیکن یہ قرآن یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ کلام اللہ ایسے ہے کہ اللہ نے خود اس کو پڑھا ہے، اللہ نے خود اس کی تلاوت کی ہے، اللہ نے باقاعدہ کاغذات میں نہیں اتاری، اللہ نے پڑھ کر جبریل امین کے حوالے کیا ہے کہ اے جبریل اس کو لے جا میرے محبوب کے قلب پر، علی قلبک، میرے محبوب کے قلب پر، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اس کا بہت بڑا مقصد ہے کہ اپنے سامنے والوں کو، اپنے جو مخاطبین ہیں ان کو یہ ڈر سنائے۔ تو یہ کلام اللہ ہے۔ اور دوسری بات، کتاب اللہ میں تبدیلی کی گئی لیکن کلام اللہ میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ تورات بدل دی گئی۔ آج آپ یہود کو بلائیں، اپنی تورات لے کر آئیں، 10 یہودی آئیں گے، 10 کی 10 اپنی تورات لائیں گے، لیکن ہوگا نام تورات، لیکن اس کے اندر تبدیلی ہوگی۔ کوئی کتاب دوسرے سے ملتی ہوئی نہیں ہوگی، کوئی صفحہ دوسرے سے ملتا ہوا نہیں ہوگا، تبدیلی کر دی گئی۔ انجیل کے اندر تبدیلی کر دی گئی، زبور کے اندر تبدیلی کر دی گئی، لیکن یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس کا اگر آپ نسخے لیں، آپ کسی کمپنی کا قرآن اٹھا لیں، اقبال کمپنی کا اٹھائیں، تاج کمپنی کا اٹھائیں، حافظ والوں کا اٹھائیں، کئی کمپنیاں ہمارے پاس ہیں۔ جب آپ اٹھائیں گے تو اس کی ترتیب بھی وہی ہوگی کہ سورۃ فاتحہ سے شروع ہوگی، سورۃ بقرہ آگے آئے گی، آل عمران آئے گی، سورۃ مائدہ آئے گی، اسی ترتیب سے آگے یہ چلتی جائے گی۔ تو اسی طرح اس کے اندر کوئی تبدیلی آپ نہیں پائیں گے، نہ ہی اس کے اندر معنوی تبدیلی پائیں گے، نہ ہی اس کے اندر لفظی تبدیلی پائیں گے۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کاتب اپنی کتابت کی غلطی سے کوئی لفظ لکھ دے، لیکن اس کی وہ اصلاح کرتا ہے، لیکن اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں۔ کیوں؟ یہ کلام اللہ ہے، یہ کتاب اللہ ہے۔ کتاب اللہ زمین پر آ کر بنی، اوپر سے یہ کلام اللہ ہے۔ اللہ نے اس کلام کو بڑی شان عطا فرمائی۔ پھر یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ایسا منزہ، ایسا مدورہ، ایسا پاکیزہ کہ اللہ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم خود اس قرآن کو اتار رہے ہیں اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ پہلے رب نے اس کو پڑھا۔ میں آج یہ کر رہا تھا کہ یہ کلام اللہ ہے، اس کا محافظ خود اللہ ہے۔ اللہ نے خود فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی یہ نصیحت اتاری اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ کوئی تبدیلی کر کے دکھائے، کسی کے اندر ضرورت ہے کہ اس کے اندر تبدیلی کرے؟ جب محافظ وہ ذات ہے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس کو پوری طاقتیں حاصل ہیں، جس کے پاس سب کچھ ہے، وہ محافظ ہے۔ لیکن اگر آپ کا دل چاہے کہ آپ کلام اللہ پڑھیں، آپ اللہ کی زبان میں گفتگو کریں، تو پھر عشاء کی نماز پڑھ کے 2 نفل پڑھیں نا، 2 نفل پڑھ کے شروع ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سورۃ بقرہ ختم کر کے پھر آگے بڑھے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اگر آپ کا دل چاہے کہ آپ کلام اللہ پڑھنا چاہیں تو پھر رب کی زبان میں پڑھیں۔ یہ رب کی زبان ہے، رب کی کلام ہے، اور رب العالمین نے اس کی حفاظت فاسق لوگوں سے بھی کرائی ہے۔ فاسق لوگ بھی اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آخری ایک واقعہ عرض کر کے میں استادی اور آپ کے درمیان خیال نہیں ہوتا۔ حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم الامت تھا، اس کی تلوار صحابہ اکرام کے خون سے رنگین ہوئی، اتنا بڑا ظالم تھا، لیکن اللہ نے اس سے بھی قرآن کی حفاظت کرائی۔ وہ قرآن مجید سابقہ جو اس کی ترتیب تھی لکھائی میں اس نے تبدیل کر کے اس کے اندر لغات لگوائے، اس کے اندر زیر زبر یہ تھوڑی تبدیلی کی، یعنی زیر زبر لگائی۔ اب یہ زیر زبر لگوا رہا تھا، اس کے پاس چند یہودی آ گئے۔ یہودی نے کہا کہ
ہماری ایک درخواست ہے اگر قبول کریں تو۔ حجاج نے کہا جی بات کریں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ذرا مہربانی کریں، 16ویں پارے کے اندر ایک لفظ ہے، بس اس کو تھوڑا تبدیل کرنا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کے پاس کچھ مہمان آئے تھے، انہوں نے ان کو کھانا دینے سے انکار کر دیا تھا، تو قرآن حکیم کہتا ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے ان کی مہمانی سے انکار کیا۔ تو یہ قیامت تک یہ لفظ ہماری ناک کاٹ رہا ہے۔ آپ مہربانی کریں، آپ فَأَبَوْا کا یہ نقطہ ایک اٹھا کر اوپر لگا دیں اور ایک ساتھ لگا دیں، فَأَتَوْا لکھ دیں، فَأَبَوْا کی بجائے فَأَتَوْا لکھ دیں، فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا۔ حجاج نے کہا ذرا وہ مہمان خانے میں آپ تشریف رکھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ گھر گیا اور تلوار لے کر آ گیا۔ تلوار لے کر کہتا ہے کہ یا اللہ میں بہت بڑا ظالم ہوں، میری ان تلواروں سے صحابہ کرام کا خون بہا ہے، لیکن یہ تیرا کلام ہے، اس کلام کی حفاظت کے لیے میں ذرا برابر کسی سے کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اور تلوار لے کر ان 10 کے 10 کو وہیں ذبح کر دیا۔ فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا جو کہہ رہے تھے، انہوں نے کھانا دیا وہ کہہ رہے تھے، لیکن اللہ بسا اوقات فاسق لوگوں سے بھی دین کی حفاظت کروا لیتے ہیں۔ تو یہ کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، تو کلام اللہ میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں راہ حق نصیب فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔